أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ تعالی. اما بعد. میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. پڑھنے کے لیے نیت رکھ کے بیٹھتے ہیں نا سب لوگ. کلاس سنتے وقت اچھے سے سننا اور سمجھنے کے لیے بھی کوشش کرنا. موبائل میں کلاس سننے کی وجہ سے معمولی کلاس نہیں ہے، دوسرا کچھ کلاس ہے، سمجھنا نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کی اصلی پڑھائی ہو رہی ہے، تو یہ صحیح سے سننا سمجھنا. تاریخ کے کلاس میں ہے ہم. پچھلے کلاس میں ہم نے کیا کیا چرچا کر لیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کیا بولا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، موسیٰ علیہ السلام کی واقعات ہم پیش کر رہے تھے. کیا تھا اس میں بتایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں پیدا ہوتے وقت ان کو ایک پرابلم تھا. کیا پرابلم اس وقت؟ کوئی بھی بچہ اس زمانے میں پیدا ہوتے ان کو قبطی لوگ قتل کرتے تھے. کیوں؟ ایک نجومی نے بتایا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ فرعون، وہاں کا بادشاہ جو ہے فرعون، ان کا سلطنت کو، ان کا بادشاہیت کو نکالے گا. تو سب بچوں کو اس طرح قتل کر رہے تھے. لیکن خدا کی بہت بڑی طاقت سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہتے، اس کی عبادت میں رہتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی پرابلم نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام بڑا ہو گیا تو بنو اسرائیل سے زیادہ تعلق رکھنے والا بن گیا. تو فرعون کو یہ اچھا نہیں لگا. موسیٰ علیہ السلام کو شفقت اور لگاؤ پورا بنو اسرائیل سے، یہ فرعون کو اچھا نہیں لگا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، مدین نام پہ ایک جگہ پہنچا. وہاں شعیب علیہ السلام تھے. شعیب علیہ السلام کے ساتھ 10 سال تک خدمت کیے، ان کی بیٹی کو شادی کر لیے. پھر واپس آ رہے تھے، اس وقت طور پربت کے ادھر پہنچتے. وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے، نبی بن کے فرعون کے پاس آ جاتے. فرعون کے سامنے جا کے دین خدا کے بارے میں بتانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے بولتے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے مجھ کو مدد کے لیے میرے بھائی کی ضرورت ہے. بھائی کون ہے؟ ہارون علیہ السلام. تو ان کو بھی کیا ہے، نبی بنا کے ان کو بھی نبوت ملا. ان کو نبی بنا کے دونوں فرعون کے محل میں جاتے. دونوں گئے فرعون کے دربار میں جا کے بتانے لگا خدا کے بارے میں. فرعون سمجھ رہا تھا کہ وہ ہے خدا،
لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ جیسے سوچتے اس طرح نہیں باتیں، خدا ایک ہے، وہ تم نہیں ہے، ان کو عبادت کرنا چاہیے، ایسا بہت سارے چیزیں بولا۔ تو فرعون کو یہ پسند نہیں آیا، فرعون ڈرانے لگا، دھمکی دے گئی، فرعون بہت ڈرا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہرگز اپنی ذمہ داری سے واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ جاری رکھے تو فرعون کیا کیے، موسیٰ علیہ السلام کو برباد کرنے کے لیے بہت سارے حکمتیں استعمال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون ہرگز اپنے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس وقت کیا کیا موسیٰ علیہ السلام، کیا کیے، اپنے چھڑی دکھایا، چھڑی نیچے ڈالا تو کیا ہوگا، سانپ ہو جائے گا، اپنا معجزہ دکھائے، اور ہاتھ ایسا کیا تو چمکائے گا، وہ دکھائے۔ تو فرعون یہ جادو ہے بولا۔ فرعون کیا کیے، اس زمانے کا بہت بڑے بڑے جادوگروں کو بلائے، جادوگروں کو بلا کے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے بولا۔ تو ایک بڑا مجلس، اس میں وہ زمانے کے بڑے بڑے جادوگری میں جو ماہر لوگ تھے ان کو بلائے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلا ایک چڑی سے، تو دونوں کے بیچ میں مقابلہ ہو جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو چھڑی تھے وہ نیچے ڈال دیا تو سانپ ہو جاتے، وہ ان کا سانپ جتنا بھی ان لوگوں کا سانپ تھے اس کو پورا کیا ہے کاٹ کے قتل کر دیا، برباد کر دیا۔ تو جو بھی ساحرین تھے، جادوگر تھے، وہ پورا موسیٰ علیہ السلام کے یہ چھڑی کے معجزے کے سامنے ایمان لائے، وہ لوگ سب مسلمان بن گئے۔ فرعون کو یہ دیکھ کے بہت غصہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ ایمان بھی لائے، کس لیے جادوگروں کو فرعون بلایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو برباد کرنے کے لیے، لیکن ابھی موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لایا ہے تو کیا وہ فرعون کو بہت غصہ آ گیا۔ فرعون اور بھی بنو اسرائیل کو حملہ کرنے لگا۔ تو اس وقت خدا کیا کیے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیے جلدی ادھر سے جانے کے لیے، جلدی رات کے اندھیرے میں ادھر سے چلے جانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل سے اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان کے ساتھ چلے گئے، رات میں بہت جلدی ادھر سے بھاگنے لگے۔ تو فرعون کو یہ خبر ملا تو فرعون بھی پیچھے آنے لگے، ایسے دوڑ کے گیا تو ایک سمندر کے کنارے پہ پہنچ گئے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کو جانے کے لیے جگہ نہیں ہے، سمندر ہے سامنے، پیچھے سے فرعون کے فوج حملہ کرنے کے لیے آتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرنا نہیں، ہرگز آپ لوگ ڈرنا نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام سے اپنے چھڑی سے سمندر میں مارنے کے لیے، سمندر میں مارا تو سمندر دو سائیڈ میں اسے رکھا، موسیٰ علیہ السلام کو جانے کے راستہ ملا، آرام سے موسیٰ علیہ السلام گئے۔ فرعون پیچھے سے آ رہے تھے، فرعون دیکھا تو فرعون کو بہت خوشی آ گئی، کیوں جانے کے لیے راستہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے جانے والا فرعون کو راستہ بنایا ہے۔ تو فرعون بھی کیا ہے سیدھا پیچھے دوڑنے لگا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر لیا تو فرعون سمندر کے بیچ میں کیا ہوا، سمندر دونوں سائیڈ سے ملایا فرعون کو برباد کرنے کے لیے۔ اس وقت فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں جو بول رہے تھے وہ صحیح ہے، میں ان سے ایمان لاتا ہوں، بولا ان کے جو رب ہے ان سے ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت توبہ قبول نہیں کریں گے کیونکہ ان کا روح گلے سے نکالے تھے، اس وقت ہرگز ان کا ایمان قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہوا تھا ان کا انجام۔ پھر اس کے بعد بنو اسرائیل کو خدا نے اچھے نعمتیں نازل کیے، من سلوا نام پہ دو چیز ان کو نازل فرمائے۔ من بولو تو ایک میٹھا رطوبت درخت پہ کیا ایسے چپک کے ایک میٹھی رطوبت ہے، من بولو تو، سلوا بولو تو بٹیر کا پرندہ رہتا ہے نا، اسی طرح کا ایک چھوٹی سے کھانے والا ایک پرندہ ہے۔ یہ سب ان کو نعمتیں ہو کے خدا کی طرف سے نازل ہوئی۔ پھر کچھ زمانے بعد موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی۔
اسی طرح یہ کہانی، یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے. تو چلیے سبق دیکھیے. اب دونوں نبی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں تشریف لائے اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا. دیکھیے پیغام سنایا. بہت دیر بحث ہونے کے بعد جب فرعون کو کچھ جواب نہ ملا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ وہ موسیٰ کو جیل میں ڈال دے گا. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بہت دیر تک بحث کیے فرعون کے ساتھ. تو فرعون کچھ بھی جواب دے نہیں پایا. اس وقت فرعون کیا ہے، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، ایسا بولا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے دیے گئے معجزات کو دکھایا تو فرعون یہ سب دیکھ کر حیران ہو گیا. فرعون کیا کہ یہ سب دیکھ کر حیران ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پورے مصر کے جادوگروں کو جمع کیا. پورے مصر کے جادوگروں کو جمع کیے اور ان کے درمیان مقابلہ ہوا. دونوں کے درمیان کیا ہوا؟ مقابلہ ہوا، جس میں وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو سمجھ لیے اور ان پر ایمان لے آئے. جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ دیکھ کے ایمان لائے. فرعون نے جادوگروں کو قتل کرنے کی دھمکی دی. فرعون کیا کیا؟ جادوگروں کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی، مگر وہ لوگ ایمان کے پکے تھے، ایمان ان کے اندر تھے. فرعون کے کہنے پر بھی ایمان سے نہ ہٹے. فرعون بولنے کے بعد بھی وہ لوگ کیا نہیں کیے؟ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے فرعون کو. وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لائے. مگر ان سب کے باوجود بھی فرعون کو عقل نہیں آیا. یہ سب ہونے کے بعد فرعون کو عقل نہیں آیا، بلکہ اس نے بنی اسرائیل پر اور شدید ظلم ڈالنے لگا، اور بھی شدید ظلم ڈالنے لگا. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات میں نکل جاؤ. تو اس وقت زیادہ حملے ہونے کی وجہ سے، زیادہ ظلم ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو لے کر رات میں نکل جانے بولا اور مصر سے کہیں اور چل جاؤ، مصر سے دوسرے کہیں جانے کے لیے بولا. موسیٰ علیہ السلام نے خبر پھیلا دی اور رات ہوتے ہی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے. موسیٰ علیہ السلام یہ خبر پھیلا دی اور رات میں سب لوگ نکلنے پڑے. اب کچھ دور بھی نہیں گئے تھے کہ فرعون کو اس بات بنگ لگ گئی اور وہ بھی فوج لے کر ان کے پیچھے دوڑا. فرعون کو بھی یہ خبر مل گیا تو فرعون بھی پیچھے آنے لگا. موسیٰ علیہ السلام رات کی اندھیری میں چلتے چلتے سمندر کے ساحل پر آ کر رک گئے. رات کے اندھیری میں چل چل کر سمندر کے ساحل پر رک گئے. موسیٰ علیہ السلام حیران تھے. موسیٰ علیہ السلام حیران تھے کہ اب کیسے آگے جائے، اب کیسے آگے جائے. اور پیچھے دیکھا تو دور سے فرعون کی فوج آتی دکھائی دے رہی تھی. فرعون کی فوج آتی دکھائی دے رہی تھی. اب بنو اسرائیل کو اپنے موت دکھائی دینے لگی. بنو اسرائیل سے اب بھی ہم مر جائیں گے، اس طرح ہو گیا. سب کا ایمان لرزنے لگا، سب کا ایمان میں شک آنے لگا اور آواز کم ہونے لگا، آواز کم ہونے لگا. سب لوگ ڈر گئے کیونکہ آگے سمندر ہے. مگر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا. اللہ کے حکم کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کے ساتھ نکلے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی ڈر نہیں تھا، اللہ پر بھروسہ تھا. اسی لیے انہوں نے اونچی آواز سے کہا ڈرو مت، ہرگز ڈرنا نہیں، ڈرو مت، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہی ہمیں راستہ دکھائیں گے، وہ اللہ ہمیں راستہ دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں چڑھی مارنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چڑھی مارنے کا حکم دیا. آپ نے چڑھی ماری اور سمندر میں ایک راستہ تیار ہو گیا. سمندر میں جانے کے لیے ایک راستہ تیار ہو گیا. پھر جب بنو اسرائیل آدھا سمندر پار کر لیا تو فرعون سمندر کے ساحل پر پہنچا. بنو اسرائیل آدھا راستہ گزر گیا تو فرعون سمندر کے ساحل پر پہنچا. فرعون بھی سمندر میں کود پڑا. فرعون بھی کیا ہے، سمندر میں کودا اور آگے بڑھنے لگا، آگے جانے لگا. ابھی ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے سمندر پار کیا اور ادھر فرعون آدھے سمندر میں پہنچا ہی تھا کہ سمندر پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب گئی. فرعون اور اس کے فوجی سمندر میں ڈوب گئی. اب فرعون کو اس کی آنکھوں کے سامنے موت دکھائی دینے لگی. فرعون کو پتہ چلا موت آنے والی ہے. تو وہ چلا کر
کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اس وقت بولے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو چکا تھا. توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو چکا تھا اور وہ ڈوب کر مر گیا. فرعون کیا ہے؟ ڈوب کر مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آگے بڑھے. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آگے گئے اور اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے ان کو نوازا، بہت سارے نعمتیں دے دیا ان کو. موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتارے. تورات ایک کتاب کا نام ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوئی. ان لوگوں کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے من و سلوہ نازل کیا. من اور سلوہ نازل کیا. اسی طرح وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے کہ چند سالوں بعد موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقع ہوا. دیکھیے ادھر مشق دیا ہے. مشق میں کیا ہے؟ دیکھیے ایک سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیے. سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیے. ایک، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا. اسرائیل. دوسرا، موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کہاں گئے؟ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین گیا. مدین. تیسرا، خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزہ عطا فرمائے تھے؟ کیا ہے؟ ایک چھڑی، وہ نیچے ڈالا تو سانپ ہو جائے گا. ہاتھ اس طرح دکھائے تو چمکے گا. چوتھا، فرعون اور اس کی فوج کا خاتمہ کیسے ہوا؟ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دوڑا. سمندر پار کرتے وقت موسیٰ علیہ السلام جو گزر گیا، راستہ دیکھ کے سمندر پار کر رہا تھا فرعون، تو بیچ میں سے دونوں سائڈ سے پانی آ کر ملا آیا، فرعون ڈوب گیا. اس طرح فرعون کا خاتمہ ہوا. خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کن کن نعمتوں سے نوازا تھا؟ کیا کیا نوازا ان سے؟ موسیٰ علیہ السلام کو تورات اتاری اور لوگوں کو کھانے کے لیے اللہ جنت سے من اور سلوہ، جنت کا کھانا تھا، من اور سلوہ نازل کیے. ٹھیک ہے، اتنی سارے چیزیں ہم کو یہ چیپٹر میں چرچا کرنے کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہم نے شروع سے آخر تک اچھے سے پڑھ لیا، سمجھ لیا. سبق حاصل کرنا، نیک بچے ہونے کے لیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.